والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. بات شروع کرنے سے پہلے مسجد میں موجود سبھی نمازیوں اور دوستوں سے یاد ہے کہ جو لوگ حرم سے باہر والے حصے میں ہیں، اگر انہیں کوئی مجبوری نہ ہو تو اگلے حصے میں آ کے بیٹھیں، تاکہ بعد میں آنے والے کندھا کراس کر کے آگے نہ آئیں، اور تاکہ آپ کو ثواب زیادہ ملے۔ جتنا زیادہ امام سے قریب رہیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اور جتنی توجہ سے بات سنیں گے اچھی نیت سے تو اللہ تبارک و تعالی نفع بخش علم سے نوازیں گے۔ اس لیے ہمیشہ کبھی بھی کسی مسجد میں آپ جائیں تو باادب انسان بن کر جائیں۔ آپ کے چال چلن، آپ کے اٹھنے بیٹھنے اور طور طریقے سے مسجد والے محسوس کر سکیں کہ یہ بہت مہذب اور تربیت یافتہ اور اچھے امام کے پیچھے علم حاصل کرنے والے بہترین نمازی ہیں۔ ہر جگہ آپ بہتر اپنے آپ کو ثابت کریں، اور وہ سلیقے اور ادب اور آپ کے نشست و برخاست سے، آپ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ پیچھے اس مقصد سے بیٹھتے ہیں کہ نماز جیسے ختم ہو جلدی سے اڑ جائیں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو ان کی خدمت میں ایک روایت پیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المؤمن فی المسجد کالطیر فی النام والمنافق فی المسجد المؤمن فی المسجد كالسمك فی الماء والمنافق فی المسجد كالطیر فی الهواء۔ یہ روایت سبھی دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے دوستوں کو سمجھانا اور بتانا بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلص اور پکا مومن مسجد میں آنے کے بعد اتنا سکون پاتا ہے جتنا سکون پانی سے باہر تڑپنے والی مچھلی کو پانی کے اندر جانے کے بعد ملتا ہے۔ آپ سمجھیں میری بات کو؟ جس طرح مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو تڑپتی رہتی ہے،
اور اگر دوبارہ اس کو پانی میں ڈال دیا جائے تو خوش ہو کر بڑی راحت کے ساتھ پانی میں دوڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مسجد سے نکلنے کے بعد مجبوراً مسجد سے نکلتا ہے اور اس کا دل تڑپتا رہتا ہے مسجد میں جانے کے لیے۔ جب دوبارہ مسجد میں آ جاتا ہے تو اسے اتنا سکون ملتا ہے جتنا مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی یہ کیفیت نصیب فرمائے اور مسجد کا یہ ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ دوسرے بندے کی مثال جو مسجد میں آنے کے بعد ایسی جگہ تلاش کرتا ہے کہ جلدی سے اڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَنَافِقُ فِي الْمَسْجِدِ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وہ بندہ جس کا ایمان کامل نہیں ہے، کمزور ایمان والا ہے، دل میں عظمت اور احترام مسجد کا، علماء کا، صالحین کا، نماز کا، نماز کی فضیلت کا دل میں احترام نہیں ہے، وہ ایسے ہی نماز مجبوری میں آ کے پڑھ لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کالطیر فی الہوا، کیا شاندار مثال دی ہے حضور نے۔ ایسی مثال ہے جیسے کہ پرندہ فضا میں اڑ جاتا ہے۔ جس طرح پرندہ فضا میں اڑ جاتا ہے ایسے ہی وہ کمزور ایمان والا مسجد میں آ کے اڑ جاتا ہے۔ تو یہاں بیٹھتا نہیں، وہ اڑنا چاہتا ہے لیکن مجبوراً بیٹھ جاتا ہے تاکہ اڑنے میں سہولت ہو۔ اللہ پاک اس نقصان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بہت کمزور ایمان کی علامت ہے۔ تو اپنا ایمان کامل اور قوی کرنا چاہیے اور علماء سے، صالحین سے، مساجد سے، مدارس سے، اللہ والوں سے اپنا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی مشکل زندگی میں پیش آئے تو اس کی رہنمائی اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں حاصل کر کے اپنی زندگی کو ہموار کریں۔ میرے دوستو، ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر اور یاد سے غافل نہ ہو۔ ایک لمحہ زندگی کا کوئی ایک سیکنڈ اس کا ایسا نہ جائے جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کرے۔ یہ بات کیوں ہے؟ میں اس کو آپ کے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے، ہمارے اور آپ کے آقا نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع اور ہر موڑ پہ دعا سکھائی، یہاں تک کہ اپنی زندگی کی بڑی ایک مشکل ضرورت بشری کے لیے بھی اگر ہم جائیں استنجا خانے میں بھی تو ذکر کر کے جائیں۔ چھوٹا استنجا ہو، بڑا استنجا ہو یا غسل خانہ ہو، جس میں اندر جانے کے بعد ذکر نہیں کر سکتے تو باہر ہی ذکر کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تھوڑا اللہ کا یاد کریں۔ کیوں آگے ذکر نہیں کر سکتے تو یاد کریں؟ اور وہ جب تھوڑی دیر تھوڑا وقت گزرا، اس گزرنے کے بعد جب باہر آئے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں،
اور دو دعائیں احادیث میں ہے، دونوں میں سے کوئی بھی دعا پڑھیں۔ ایک دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، تمام تعریفیں اللہ کی، اللہ ہی کی تعریف، اللہ کی ذات تعریف کے قابل ہے، جس نے گندگی کو ہمارے جسم سے باہر کر دیا اور ہمیں عافیت بخشی۔ تو جتنی دیر ذکر نہیں کیا تھا اب تعریف اللہ کی کر دی، اتنی دیر بھی ذکر میں نہ رہنا گویا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، مگر وہاں ادب کا مقام ہے اس لیے ذکر نہیں کر سکتے، تو پہلے اور بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جب وہاں ذکر ہے تو زندگی کے بقیہ اوقات میں اللہ کو یاد کرنا کتنا ضروری ہے، اس لیے ہر وقت یاد کرنا چاہیے، ہر موڑ میں یاد کرنا چاہیے۔ آپ غور کیجیے، ایک بزرگ شیخ بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑی بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا، کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے۔ کہا نصیحت کیا کروں؟ آدھا گلاس پانی منگا دو، منگا دیا پانی۔ کہا یہ بتلاؤ کہ یہ آدھا گلاس پانی تمہیں پیاس کی شدت کے وقت میں جب تمہیں بڑی ضرورت ہو پانی کی، تمہارا حلق سوکھ رہا ہو اور پانی پانی اندر سے آواز نکل رہی ہو اور پانی ملتا نہ ہو، اور اس وقت صرف یہ آدھا گلاس پانی کوئی دینے کے لیے تیار ہو جائے، تو وہ آدھا گلاس پانی دینے کے لیے تم کیا اس کو دے سکتے ہو؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ حضرت آپ نے تو بڑی بھاری بات کہہ دی، پانی سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر وہ آدھا گلاس پانی دینے کے لیے یہ کہہ دے کہ میری آدھی سلطنت دوں گا تب پانی دوں گا، تو میں آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں، یہ آدھا گلاس پانی حاصل کروں گا مگر آدھی سلطنت دے دوں گا۔ بزرگوں کی بڑی بات، انہوں نے کہا کہ اچھا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدھا گلاس پانی کو تمہارے جسم سے باہر نکالنے کی ضرورت پیش آئے اور نہ نکل سکے، اندر رک جائے، پیشاب نہ ہو اور تم تڑپ جاؤ پیشاب کے بغیر، آج کل ایک بیماری بڑی خطرناک ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کڈنی کی، اللہ سب کو محفوظ رکھے اور بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، پیشاب رک جائے۔ تو یہ بتاؤ کہ پیشاب نکالنے کے لیے کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ اتنی بڑی مشکل ہے کہ اگر وہ پیشاب نکالنے کے لیے آدھی سلطنت کا سوال کرے تو حکیم کو میں آدھی سلطنت دے دوں گا تاکہ میرا پانی نکل جائے۔ حضرت نے فرمایا بس تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پوری بادشاہت کی قیمت ایک گلاس پانی، اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہماری گندگی کو دور کیا اور ہمیں عافیت بخشی، سکون بخشا، پانی پیا اور پانی کو نکالنے کا نظام رکھا۔ اس لیے مومن بندے کو ہر وقت اللہ کا ذکر یاد کرنا چاہیے، ہر موقع پر یاد رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اس لیے کے موقع پر، بیوی سے ملاقات کے موقع پر، گھر میں جاتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، ہر موڑ پہ دعا بتائی ہے۔ بازار میں دعا الگ ہے، بازار سے آنے کی دعا الگ ہے۔ سب کوشش کرنا چاہیے اور پکا مومن بن کے زندگی گزارنی چاہیے۔